اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں اپنے ملک کے جید علماء سے ہم قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا کون سا پیغام چھپا ہوا ہے۔ ہم میں سے بیشتر کی زبان عربی نہیں، ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، لیکن ان آیات کے کیا معنی ہیں یہ ہمارے معزز علماء ہمیں بتاتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے معزز مہمان سے جو کہ تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے، ان سے سیکھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 کے حوالے سے۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، 286 کل آیات، تو 285ویں آیت پر انشاءاللہ ہم بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پورا قرآن کریم زمین پر نازل ہوا، لیکن یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات حالت معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جا رہی ہیں۔ کتنی اہمیت ہے ان آیات کی، یہ بھی ہم اپنے ایک سوال میں رکھیں گے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ہدایت پر ایمان لائے، سوال رکھیں گے ہم، تاکہ رفتہ رفتہ بات کھلے، اور اہل ایمان بھی، یعنی امتی بھی اور رسول بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، اور اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں۔ تو تمام پیغمبر، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ قرآن کریم ہی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فوقیت دی، فضیلت دی۔ خواتین و حضرات، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اس ذیل میں آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو کم سے کم ہو اور ہم اپنے معزز مہمان کو زیادہ سنیں۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش بختی تشریف فرما ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا شکر گزار ہوں آپ کا، آپ تشریف لائے۔ آپ اور ہم اور ہمارے محترم سامعین، ناظرین سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب نے پوری زندگی مختلف جامعات میں پڑھایا، اور بس تبلیغ دین، اشاعت دین، بس اس سے وابستہ، اور پوری زندگی یہی کام کرتے رہے۔ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 285، 285۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ العظیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ درست جواب 6۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سال میں مکمل کی تھی؟ 2 سال میں، 3 سال میں یا 4 سال میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آخری آیات، حالت معراج میں یہ آیات اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما رہا ہے۔ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین اللہم صلی وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آمین کہ آج آپ نے ان آیات کا انتخاب فرمایا ہے یا اس آیت کا انتخاب فرمایا ہے جو ان 2 آیات میں سے ہے جی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے معراج پر اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا کرنے کے لیے انتخاب فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں معراج کی رات عطا کی گئیں۔ ایک تو 5 نمازیں ہیں، دوسرے مرتکب کبائر مسلمانوں کو کچھ سزا کے بعد یا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بغیر سزا کے معافی ملے گی بشرطے کہ ان کے گناہوں میں شرک نہ ہو۔ اور تیسرے یہ آیات جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، جن میں سے آج پہلی آیت پڑھی گئی ہے،
نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان آیات کی بہت فضیلت ارشاد فرمائی۔ صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وسلم۔ کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش کے خزانوں تلے سے عطا کی اللہ ہیں، اکبر، جو اللہ پہلے کسی نبی علیہ السلام کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرت جبریل امین نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتے آئے جو پہلے کبھی نہیں آئے تھے، اور انہوں نے آ کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور عطا فرمائے ہیں، ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرے سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ وہ طواف کر رہے تھے، اس دوران حضرت ابو موسیٰ مسعود بدری سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو مسعود بدری وہ بھی طواف کر رہے تھے، تو طواف کے دوران حضرت ابو مسعود بدری نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی حضرت عبد الرحمن کو سنایا، اور وہ بہت غور طلب ہے ہم سب کے لیے، سامعین کے لیے بہت غور طلب ہے، ہم سب کے لیے بہت غور طلب ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، الآیتان من آخر سورة البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور یہ ایسی آیات ہیں کہ جو مسلمان بھی ان دو آیات کو رات کے وقت سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اللہ اکبر۔ تو کفتاہ ہو، یہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور کافی ہو جائیں کہ دو معنی محدثین نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس بندے کی خاص نگہبانی فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ اور وہ ہر طرح کے حادثات سے پوری رات محفوظ رہے گا۔ دوسرے یہ کہ کفتاہ کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے پڑھنے کے نتیجے میں ایک ایسا عمل یہ اس بندے نے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رات کے قیام یعنی تہجد کی طرف سے کفایت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ گویا تہجد پڑھنا ایک مستقل عمل ہے، یقیناً بہت مبارک عمل ہے، لیکن جس نے سونے سے پہلے یہ دو آیات پڑھ لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نگہبانی ہے، حفاظت ہے، تہجد کا اجر ہے۔ اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، خاص طور پر سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کے بارے میں فرمایا، لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ۔ اے میرے بندے، جب تو یہ آیات پڑھے گا جی۔ تو ان میں جو کچھ تو نے مانگا ہے وہ تجھے عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بہت خوبصورت باتیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم ذکر کریں گے۔ جی ہاں۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کی 4 باتیں ذکر فرمائی ہیں، جی۔ یعنی ایمان بالغیب کے اجزاء میں سے 4 اجزاء کا ذکر فرمایا ہے۔ ویسے تو انیق صاحب 9 حقائق ایسے ہیں کہ جن کو دل سے تسلیم کرنا اور زبان سے ان کا اقرار اور اظہار کرنا ایمان کی اساسیات میں سے ہے، ٹھیک۔ ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے ایمان باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان، اور پھر اس کے فرشتوں کے وجود پر ایمان، اور پھر اس کی منزل کتابوں جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتابیں ہیں ان کی صداقت پر ایمان، پھر وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو من جانب اللہ مبعوث ہوئے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے، ٹھیک۔ ان پر ایمان، ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی اور یوم آخرت اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی پر ایمان، اور پھر یہ ایمان کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، کہ خیر اور شر کا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، کاسب یعنی کرنے والا اگرچہ انسان ہے،
یعنی انسان نے جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کرنا ہے وہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. یہ ہے تقدیر کا مفہوم کہ جو کچھ انسان نے کرنا ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان. والجنت حق والنار حق، اور جنت کے وجود پر ایمان اور جہنم کے وجود پر ایمان. یہ 9 ایسے حقائق ہیں جن کو تسلیم کرنا ہماری ایمانیات کی اساس ہے، بنیاد ہے. ان کو تسلیم کیے بغیر یقیناً آدمی صاحب ایمان نہیں کہلا سکتا. یہاں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج جو آیہ کریمہ آپ نے پڑھی ہے، اس میں سب سے پہلے وحی کی صداقت اور وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والی تمام تر رہنمائی پر ایمان کا ذکر ہے. سبحان اللہ. یعنی سب سے پہلے ضروری ہے کہ وحی کی صداقت کو مانا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حواس خمسہ سے انسان معلوم کرتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے ذریعے سے انسان معلوم کرتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماورائے عقل ہیں. مثلا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، درست کیا ہے، نادرست کیا ہے، اس کے بارے میں وحی کی ضرورت ہے، وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اس کا تعین وحی کرتی ہے. اور وحی پر ایمان یہاں بتایا گیا کہ کل آمن الرسول بما انزل الیہ. سب سے پہلے وحی کی صداقت پر ایمان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات لاتے رہے، اور خود محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی مبارک زبان سے قرآن کریم میں یہ الفاظ ذکر کیے گئے کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اور اس کی تعلیمات پر اور وہ تمام احکام جو منزل من اللہ ہیں، وحی کی صورت میں ہیں، وحی جلی کی صورت میں یا وحی خفی کی صورت میں، ان سب پر مجھے ایمان ہے. یہ بات تو سب سے پہلے آئی. اور پھر اس کے بعد فرمایا والمؤمنون، اور صاحبان ایمان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام صاحبان ایمان یقیناً اس مؤمنون کے لفظ کے تحت شامل ہیں. فرمایا تمام صاحبان ایمان اس بات پر ایمان لاتے ہیں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. راسخ فی العلم جو لوگ ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو وحی کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی ملی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا لیکن الراسخون فی العلم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. کہ جو راسخ فی العلم لوگ ہیں، جن کو علم میں رسوخ حاصل ہے، وہ ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو من جانب اللہ وحی کے ذریعے سے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات عالی پر نازل کیا گیا ہے. اب آئیے کہ سب سے پہلے وحی کی صداقت پر ایمان اور وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والی تمام تر رہنمائی پر ایمان، پھر تفصیل ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، بس ایک بات آپ نے وحی جلی اور وحی خفی یہ بیان فرمایا اپنی گفتگو میں. شاید ہمارے ناظرین کے لیے یہ مشکل الفاظ ہوں، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ وحی جلی اور وحی خفی ذرا ان سے واضح کر دیجیے. ہاں جی، اس کو میں اس طرح سے عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں جو وہ قرآن کریم کے الفاظ اور قرآن کریم کی وہ آیات جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہیں انہیں وحی جلی کہا جاتا ہے. اور وہ احکام جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر وحی کے ذریعے سے نازل کیے گئے لیکن وہ قرآن کریم کی آیات میں مذکور نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ارشادات اور آپ کی سنت کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، وہ وحی خفی ہے. اس کی ایک میں مثال دوں گا
کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں محرمات کا ذکر فرمایا ہے وہاں فرمایا ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن کہ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. ٹھیک. یہاں صرف دو بہنوں کے بارے میں ذکر فرمایا وحی جلی میں، لیکن وحی خفی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ بتا دیں امت کو، انسانوں کو، کہ جیسے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، بالکل ایسے ہی خالہ اور سگی بھانجی اور بھتیجی اور سگی پھوپھی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. اب یہ جو خالہ اور بھانجی اور بھتیجی اور پھوپھی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام، یہ وحی خفی کے ذریعے سے معلوم ہوا. اسی طرح محرمات میں اللہ تعالیٰ نے رضاعی محرمات میں جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کو اس کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا، اور اس کی بیٹی یعنی بہن جو رضاعی بہن ہے اس کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا. یہ وحی جلی میں ہے، صریح طور پر قرآن کریم کے الفاظ میں ہے. لیکن وحی خفی میں کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا وہ تمام رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ تمام رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، اور امت نے ہمیشہ اس کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے. اب آئیے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ کلٌ آمن باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صاحبان ایمان وحی کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس وحی کے ذریعے سے جو رہنمائی ہوئی ہے ایمانیات کے حوالے سے، ان میں پہلا کیا ہے؟ کلٌ آمن باللہ، وہ سارے ایمان لائے اللہ کے وجود پر، اللہ کی ہستی پر. اللہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں. سبحان اللہ. باقی تمام تر مخلوقات حادث ہیں، اللہ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہونے کی محتاج ہیں. اللہ ان کا کریٹر ہے، خالق ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ایک تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ دیکھیں آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں 10 وقف ہیں انیق صاحب. جی آیت الکرسی میں 10 وقف ہیں. ہر وقف اللہ کا ایک مستقل تعارف ہے. ہر وقف میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت بیان کی گئی ہے جس میں وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا تعارف ہم قرآن کریم سے حاصل کرنا چاہیں تو 20ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل پڑھ لیا جائے. اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے خود کرایا ہے. اللہ تعالیٰ کہ پہلا اس میں یہ ایک ایمان کیا ہے کہ کلٌ آمن باللہ، اللہ کی ہستی پر ایمان. وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور وہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد، واحد نہیں کہا، احد کہا. وہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. اور وہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو انیق صاحب یہ پیغام دیا گیا وَلَقَدْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا. جتنے رسول بھی آئے ہیں ان رسولوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ ہدایت دی ہے کہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں. لوگ کہتے تھے الہ 2 ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، مت کہو الہ 2 ہیں، مت بناؤ 2 الہ. انما اللہ الہ واحد، الہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے. لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو الہ 3 ہیں. انتہوا خیر لکم، باز آؤ ایسا کہنے سے، اسی میں تمہاری بہتری ہے. انما اللہ الہ واحد، الہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے. اور جو
مظاہر قدرت کی پوجا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ ان کو، اس ہستی کو کرو، سجدہ اس ہستی کو کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کل آمن باللہ، سب کے سب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور خود محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور تمام صاحبان ایمان اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر، کہ اللہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں، اپنی قدرتوں میں اور اپنے علم میں اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے سبحان ایمانیات اللہ، میں سے سبحان یہ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اب یہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں کہ یعنی کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ملائکہ پہ اور کتابوں پہ ہم بات کروائیں آپ سے، اور اللہ کے رسولوں پہ بات کروائیں آپ سے، جو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ذرا اس حوالے سے ہم مزید آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان، آپ نے بالتفصیل ایک ایک بات بیان فرما دی۔ اللہ پر ایمان زبان سے کہہ دیا تو کیا یہ کافی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اور چاہتا ہے، اس سے کچھ اور باتیں ہم سے مطلوب ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے وفاداری، یا اللہ تعالیٰ کے حوالے خود کو پورے کا پورا کر دینا؟ اللہ کو وہ جو ایمان، اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، کون سے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو درکار ہیں؟ نیک صاحب، بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے واضح فرمائی۔ آپ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زبان مبارک سے یہ کہلوائے، اللہ نے کہلوایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سبحان اللہ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے ان صلاتی، میری بدنی عبادات، و نسکی، اور میری مالی عبادات، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بلکہ میری زندگی پوری زندگی اور زندگی پوری کرنے کے بعد دنیا سے رحلت کے جتنے مرحلے ہیں، یہ سارے کے سارے للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس بات کو واضح فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے ساتھ شرکت کسی غیر کی، یہ اللہ کی غیرت پر ڈاکہ ہے۔ لئن وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے حبیب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات دنیا میں تشریف لائے، سب کو یہ پیغام دیا گیا، یہ وحی کی گئی، لئن اشرکتا، کہ اے قرآن کے مخاطب، اگر تو نے بالفرض شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے سارے عمل مٹ جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً تو بہت بڑا خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو اپنے دین کا تعارف کرا دیجئے، اپنے دین کی تفصیلات بتا دیجئے۔ قُلْ یا ایُّہَا الناس، اے حبیب آپ کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک ہے تو میں واضح کر دوں کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اسی اللہ کو اپنا معبود حقیقی مانتا ہوں، میں اپنے مسائل اسی کے سامنے رکھتا ہوں، میں اپنی حاجات اسی کے سامنے رکھتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور کی پکار کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ،
اور کون ہے جو مشکلیں آسان کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس سے عرض کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ کے لیے کس سے عرض کر رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی شکایت کس ہستی سے کر رہے ہیں؟ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار قوم کی حرکتوں نے مجھے مغلوب کر دیا ہے، اب تو ان سے انتقام لے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ یعنی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا جو عقیدہ قرآن نے بتایا ہے وہ یہ کہ التجائیں اس کے حضور، دعائیں اس کے حضور، اپنی احتیاج اس کے حضور، اپنے مسائل اس کے حضور پیش کیے جائیں، اور اپنی زندگی کے تمام تر امور اس کے سپرد کر کے اس کی فرما برداری میں بجا لائے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تقاضا ہے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دیکھو تو صحیح جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، ارونی قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ میرا اللہ اگر چاہے تمہیں تکلیف پہنچانا تو هل هن کاشفات ضرہ، کیا وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، یہ قرآن کی آیات ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له، اور جس کے لیے اللہ بند کر دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اللہ کے بعد کوئی نہیں کھول سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو واضح فرما رہے ہیں، اور قرآن کریم کے بے پایہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ بے پایہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ متعدد آیات ہیں قرآن کریم کی جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اور کیا تم اللہ کی قدر اس طرح کرتے ہو جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پہ مزید گفتگو آپ فرمائیں، لیکن ایک بات صرف آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہت اللہ کی ہو اور حکم کسی اور کا چلے؟ ان الحکم الا للہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ بے شک دیکھیے، الا لہ الخلق والامر، یہ خلق بھی اسی کی ہے، ورلڈ بھی اسی کا ہے، والامر اور آرڈر بھی اسی کا ہے، ورلڈ بھی اسی کا اور آرڈر بھی اسی کا۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بار بار سمجھائی ہے کہ حاکم حقیقی اور مقتدر اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ دنیا میں جس کو بھی اقتدار ملا ہے وہ آزمائش کے طور پر ملا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت کے طور پر ملا ہے، اور جس نے اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق استعمال کیا وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو گیا، اور جس نے اس اقتدار کو اللہ کے اقتدار عالی کی رٹ کو قائم کرنے کی بجائے اپنے اقتدار کی رٹ قائم کرنے کے لیے کوشاں ہوا، وہ فرعون بنا، وہ نمرود بنا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں والے باغی حکمران بنے۔ لیکن حقیقی اقتدار کا تعارف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے کرایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم اقتدار بخشتے ہیں زمین میں، وہ پھر ہماری تعلیمات اور ہمارے احکام کو دنیا میں قائم کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں۔ تو اقتدار حقیقی وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے لائق ہے، باقی جتنے بھی اقتدار ہیں وہ سارے کے سارے امانت ہیں، اور جس نے اس امانت کا پاس کیا وہ اللہ کا مقرب ٹھہرا، اور جس نے اس امانت کا پاس نہیں کیا بلکہ اس اقتدار کو اپنے اقتدار کے ثابت کرنے کے لیے
ساری صلاحیت اس طرف کی، وہ یقیناً نافرمان ٹھہرا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم بات، بلکہ ہر بات ہی اہم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ آپ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ تو اقتدار اعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہ معمولی چھوٹے چھوٹے جو اقتدار ہم اس کے مالک ہو جاتے ہیں تو ہم زمینی خدا بننے کی کوشش کرنے کا آغاز کر دیتے ہیں، اور تکبر ہم میں آ جاتا ہے۔ لیکن بہت ساری باتیں ہیں اس ذیل میں چاہتا ہوں سمپل سوال آپ کی خدمت میں رکھوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات فرمائی، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان صفات کے ساتھ ایمان لانا ہے، اور توحید خالص کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ ان الشرک لظلم عظیم پر بھی ہم کئی مرتبہ آپ سے بات کروا چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان تمام باتوں کے بعد ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محض مان لینا، زبانی اقرار کر لینا کیا اتنا ہی کافی ہے، یا اللہ سے وفاداری بھی کوئی چیز ہے؟ وہ وفاداری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے جی انیک صاحب، یہ تو بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں اس کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے وفاداری یہ ہے کہ اس کی ہدایات اور اس کے احکام کو ویسے مانا جائے جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ کا تعارف کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے ماننا جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کو ویسے ماننا جیسے اللہ نے ان کا تعارف کرایا ہے، سبحان اللہ۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تعارف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے صرف اس طرح نہیں کرایا کہ وہ ایک کریٹر ہے، خالق ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنی ڈیوٹیاں اور اپنی ذمہ داریاں اوروں کو سپرد کر دی اور خود فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہر لمحہ اللہ کا استحضار رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حضوری میں آنے کے لیے ہم کوشاں رہیں، اور اللہ سے اللہ کو مانگتے رہیں، اللہ سے اللہ کو مانگتے رہیں کہ اللہ تو اپنی ذات عالی کا تو اللہ تو اپنی پہچان ہمیں نصیب فرما، تو اپنا حق ادا کرنے والا ہمیں بنا دے، اور ایسا بنا دے کہ تیرے حق میں کسی اور کو شریک نہ کرنے والے ہوں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ان احکام کو ہم نہیں مانتے اور ان ہدایات کو نہیں مانتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری ہیں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ملکی سطح پر، قومی سطح پر، گھریلو سطح پر، انفرادی سطح پر، تمام احکام جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ ہم نہیں مان رہے، تو ہم گویا اللہ تعالیٰ کا حقیقی حق جو ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان، یہاں بھی اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، تو اہل ایمان سے مخاطبت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں، اسی ایک موضوع پر پورا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں 3-4 باتیں مزید ابھی اس کا بھی احاطہ کرنا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب یہاں ملائکہ کی بات ہو رہی ہے، پہلے ہم ملائکہ پہ اختصار سے آپ بات فرمائیے گا، اور اس کے بعد پھر ہم آسمانی کتابوں کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے یہ بھی فرما دیجئے۔ اور آج جو آسمانی کتابیں ہیں ما سوائے قرآن کریم وہ تو تحریف شدہ ہیں، تو کیا تحریف شدہ کتابوں پر بھی ایمان رکھا جائے گا؟ ارشاد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پہلی بات تو یہ جو آیت آپ نے پڑھی نا جی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ صحابہ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور دوسرے لوگ جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہم ہفتے کے دن کا احترام
پہلے بھی کرتے تھے، تورات میں بھی چونکہ اس کا احترام آیا ہے، جی لہذا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ہفتے کا احترام ویسے کرتے رہیں جیسا کہ ہم ایمان لانے سے پہلے کر رہے تھے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت ہم پہلے بھی نہیں کھاتے تھے، اب آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اسی مزاج پر رہیں اور اونٹ کا گوشت جو ہے وہ ہم نہ کھائیں، چونکہ یہ تورات میں بھی پہلے سے آیا ہوا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے ما وسعہ الا اتباعی، انہیں میری پیروی بغیر چارہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے پچھلی تمام روایات کو چھوڑنا ہے اور ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے اور ان تعلیمات کو اپنانا ہے جو قرآن کریم میں آئی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات کے ذریعے سے آئی ہیں۔ پچھلی تمام روایات، پچھلی تمام اقدامات جو پہلے تم کرتے رہے ہو، المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ انہوں نے اسلام تو قبول کیا لیکن رسوم اپنی ساتھ لے کر آئے اور ان کو اسلامائز کیا اور ان کے نئے نئے نام مسلمانوں کی حیثیت سے رکھ دیے، حالانکہ وہ رسمیں پرانی ان کے پرانے مذاہب کی تھیں، ہندو مذہب کی تھیں یا سکھ مذہب کی تھیں۔ یہ ادخلوا فی السلم کافہ میں ہدایت کی گئی ہے کہ ساری پچھلی رسوم کو چھوڑنا ہے اور اسلام میں داخل ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے وَمَلَائِكَتِهِ، فرشتوں کے وجود پر ایمان، کہ فرشتے ایک لطیف مخلوق ہیں، بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ 7 کے قریب اقسام ہیں فرشتوں کی، جو الحمدللہ ان میں روح بھی ہے اور ان میں عقل اور شعور بھی ہے، اور لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم ملتا ہے وہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرشتوں کا ذکر فرمایا، ایک جگہ فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں اپنی مخلوق کے آگے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہٹتا ہے تو پھر حادثات ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کے وجود پر ایمان، یہ کہنا کہ فرشتوں کا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے، یہ فرشتوں پر ایمان نہ ہونے کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار فرشتوں کے وجود کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے وجود پر ایمان رہا، اور اس کے بعد فرمایا وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، وہ کتابیں جو منزل من اللہ ہیں ان کی صداقت پر ایمان۔ آج اگر ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے تو ہم تو ان کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 104 کے قریب جو کتابیں یا صحائف من جانب اللہ اترے ہیں، جو من جانب اللہ اترے تھے، جیسے اترے تھے ان کی صداقت پر ایمان، اور یہ اجمالی ایمان ہے۔ ہم آج اگر ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے تو اس تحریف کو یقیناً ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم لیکن ان کتابوں کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ 2 منٹ آخر کے بچے ہیں ہمارے پاس، آپ ارشاد فرمائیے، ہم انشاءاللہ تعالی یہ آیات مکمل کروائیں گے، یعنی 285 اور 286 انشاءاللہ جتنا آج ہم کر سکے اتنا آج کریں گے، اور جہاں بات ختم ہو رہی ہے وہیں سے سلسلہ جوڑیں گے اگلے پروگرام میں، یعنی کسی اگلے پروگرام میں ہم آپ کو مدعو کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لا نفرق بین احد من رسلہ، اس پہ گفتگو فرما دیجئے۔ یہ انیک صاحب بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے۔ فرق، آپ نے فضیلت کی بات کی تھی، فضیلت اور چیز ہے، ایمان میں فرق اور چیز ہے۔ ایمان میں فرق کا مطلب یہ ہے
کہ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا۔ مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، حضرت محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، بلکہ جو فرق کرتے ہیں آیت نمبر 150 اور 151 اور 150 دونوں آیات سورہ نساء کی، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وہ فرق تو یقیناً ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ معبود ہے، یہ عابد ہیں، لیکن وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ بیچ کی کوئی راہ نکالیں اور کچھ انبیاء کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں۔ وَيُرِيدُونَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر ایمان لائے کچھ پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ سنا رہے ہیں فیصلہ، اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ آج جو لوگ ہمارے معاشرے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68، ان دونوں صورتوں کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ جناب نجات کے لیے رسالت محمدیہ پر ایمان ضروری نہیں، اللہ اکبر، اللہ وہ ان آیات کو نہیں سمجھے، وہ ان آیات میں ایمانیات کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان آیات میں تو اس بات کا ذکر ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نسلی تفاخر، نسلی اور نسبی نسبتوں کی وجہ سے تمہاری نجات نہیں ہوگی، بلکہ اعمال صالحہ کی وجہ سے جی نجات ہوگی۔ نہ ہی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، بلکہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان نجات کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت، آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ ہم نے بات کروائی آپ سے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اب وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہاں تک ہمیں احاطہ کرنا تھا، یہاں تک گفتگو کروانی تھی آپ سے، لیکن وقت کیا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم جب آپ کو زحمت دیں گے، آپ تشریف لائیں گے، جہاں بات ٹوٹی ہے وہیں سے سلسلہ کلام کو جوڑ دیا جائے گا۔ آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ جی تو بہت چاہتا ہے کہ مزید گفتگو ہو، اور ڈاکٹر صاحب سے جب بات شروع ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ بس ڈاکٹر صاحب بولتے رہیں اور ہم سیکھتے رہیں، لیکن وقت کی کمی۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ درست جواب 6۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سال میں مکمل کی تھی؟ 2 سال میں، 3 سال میں، یا 4 سال میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092235270009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223400980، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت پروگرام میں ہوتا ہے قرآن اندازی کا۔ ہمارے پاس کاش ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب موجود ہوتے کراچی میں، اور ہم ان کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی قائم مقامی میں کر رہا ہوں، اور ونر ہیں حامد احمد صاحب، اور یہ ہیں لاہور سے، ڈاکٹر صاحب کے شہر سے۔ حامد احمد صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ
امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں دوستی کا حال اپنے قلوب سے پوچھو، یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ دوستی کا حال اپنے قلوب سے پوچھو، یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔